اور پلیز اس کا آنسر کیجیے. جی، میں سب سے پہلے تو یہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، میں ایک خاص طور پہ جو ابھی کہا نا کہ خواتین کا کیا رول تھا، اور مجھے تو پورا یاد ہے ساری رات یہاں جو شیلنگ ہو رہی تھی، تو میں کئی خواتین نے تو بڑی آؤٹسٹینڈنگ، یعنی یہ جو ان کی پرفارمنس تھی اس مشکل وقت میں، اس میں یہ جو نادیہ خٹک آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس کی سب سے زیادہ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے. یعنی میں نے اس طرح کی نہ ڈر خاتون کی نہیں ہے، لیکن اوروں نے بھی بڑی پرفارمنس دی، لیکن نادیہ کا خاص طور پہ میں آج ایکنالج کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب آپ اپنے بچوں کو، جو میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو میں اپنے بیٹوں کو بتاتا ہوں. دیکھیں، نماز کا اصل میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ میری بہت شروع کی زندگی میں نماز ایسی تھی جس طرح کہ دان صاف کرنے ہیں اور نہانا ہے، یعنی ایک ریچول تھا. مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے تجربے سے کہ نماز میں اصل میں تو میں مانگ رہا ہوں جو ہمیں اللہ سے، ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا کہ اللہ سیدھے راستے پہ لگا، اس راستے پہ نہیں جس پہ جو تباہی کا راستہ تھا. تو یہ آپ کو چیز سمجھنی ہے کہ یہ اللہ نے صرف اپنے اشرف المخلوقات جو انسان ہیں، یہ چوائس ہمیں دو راستے کی صرف اللہ نے ہمیں دی ہے. فرشتوں کے پاس یہ چوائس نہیں ہے، وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے. اور جو جانور ہیں ان کے پاس بھی یہ چوائس نہیں ہے، وہ انسٹنکٹ کے اوپر چلتے ہیں. وہ ان کے لیے دو راستوں کی چوائس نہیں ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہے. تو انسان جب اس راستے پہ چلتا ہے جو ہم مانگتے ہیں کہ جس پہ اللہ نے نعمتیں بخشی، تو وہ قرآن میں ہے کہ وہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. لیکن جب انسان دوسرے راستے پہ چلتا ہے تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ انسان جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اب ہم سارا وقت وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور قرآن میں ایک اور چیز ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہوں. تو یہ یاد رکھیں کہ ہماری کوئی، کیونکہ اور وہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے لیے ہمیشہ یہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں جب تک قبر میں نہیں جاتے، یہ ہماری جد و جہد ہے، یہ کانسٹنٹ ریفارمیشن آف کیریکٹر ہے. ہم ہر وقت اللہ سے مانگ رہے ہیں 5 وقت کہ اللہ اس راستے پہ لگا دے. اور یہ جو راستہ ہے یہ انسان کی عظمت کا راستہ ہے، اس کے سکون کا راستہ ہے. وہ راستہ انسان کو، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. اور جو سب سے بڑی مثال ہے کہ مدینہ کی ریاست میں وہ عرب تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی دونوں طرف. اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، ان عربوں کو جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، انہوں نے ان کا راستہ چینج کر کے ان کو دنیا کی امامت کر ورلڈ لیڈرز بن گئے، مسلمان سپر پاور بن گئے. تو یہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنا کہ کانسٹنٹ ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، اور وہ ہمیں کبھی بھی زندگی میں وہ ایک اللہ اس راستے پہ لگا دیتا ہے. میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی بیوی دی جو میرے سے بہت آگے اس راستے پہ. تو یہ میری خوش قسمتی ہے، کیونکہ کئی چیزیں مجھے پوری طرح سمجھ نہیں تھی اپنے دین کے اوپر. تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک ایسا انسان ملا جو میرے سے آگے ہے، جو کئی چیزیں مجھے انہوں نے سمجھائی، کیونکہ وہ ایک اللہ کا کرم ہے. اور یہ یاد رکھیں، یہ اس کی سب سے بڑی، میں اپنے بیٹوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا تحفہ اللہ آپ کو، انسان کو ایک دے سکتا ہے ایمان کا. کیونکہ ایمان انسان کو آزاد کر دیتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ آپ سمجھتے تب ہیں جب اللہ آپ میں ایمان پیدا کر دے.